اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ تو خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کی جمع آتی ہے اخلاق۔ تو اردو میں جو اخلاق ہے نا، یہ عربی سے آیا ہے، تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے۔ کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور واحد اس کی کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے؟ خلق۔ تو خلق میں نے بتایا تھا، یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا۔ خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو، وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو، ڈیزائن کیا گیا ہو۔ تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے، عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں؟ نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا، ان کو خلق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا ہے۔ بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ اب دیکھو، جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں، عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے۔ لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، کسٹمر نہ چھوٹے۔ تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے۔ اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں، اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا، اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی۔ تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے، کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، تو فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو۔ تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا۔ حقیقت ہے، میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے۔ ایسے لوگ، ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی۔ اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے، اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا۔ اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا۔ تو غیرت اخلاق میں آتی ہے، یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے۔ غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا، غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو۔ غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا، چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے۔ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے، تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا، وہ کچھ بھی کر لو تھینک یو مسکرائے گا۔ تو ہاں، اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے؟ اچھی بن گئی۔ پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے؟ اچھی ہے۔
کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے، بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں، اس کی فطرت بن جائیں، اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے، وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر، تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا، اس کو ثواب ملا، لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے، اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں، غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا، حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی. فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے، ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے، اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے، وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں؟ خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے، بائی نیچر بری ہے شراب، شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے، ضمیر ملامت، دل چاہنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹ، دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو، آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا، آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں، تو کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک مالدار آدمی ہے، اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا، جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا، کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے، تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں، لیکن کھائے گا یہ کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے، اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں، میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے، غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو، یار کیا کر رہا ہوں، اتنا کھاتا پیتا آدمی، مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی، بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار، تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی، ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا، وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں، لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں، یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے، لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو، کہ گفٹ میں لا کے دے دے نا ان کو 1 کروڑ روپے، ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے، اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے، خراب، اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں تو یہ اس کی علامت ہے، کیا ہے یہ؟ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے، تو یہ اندر سے کیا ہے؟ آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے، جتنے اچھے، بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار، آپ چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی
آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اندر کیا ہے؟ اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں, مہمان کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی, یار ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی اب سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا, خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا, یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں, عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے, برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا. او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوگی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں؟ بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں. ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے. میں نے ایف ایکس خریدی تھی سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کہ زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, ایف ایکس پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے, اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو ایف ایکس پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں, بہترین گاڑی ہے. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی یار, وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے, دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامت والا, یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ برائیوں سے پاک دل, ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے؟ تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی, کیا مطلب؟ اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے, محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو, کیا مطلب؟ آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے. تو وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا, تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے نا, اساتذہ کا, والدین کا احسان ہوتا ہے.
تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے ہیں اپنی خدمت کا. جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے بات تو تمیز سے کر لو, لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں, سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے, اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں, اندر سے کیا ہے, برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے, اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امی دیکھو, بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو, بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑا آدمی ہے یہ, عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یوں ہے, تو فلانا ہے, تو لوگ فوراً نا کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو, کسی پہ فتوا نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو, تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط, تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا, کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف, لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے, ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو, کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے, یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نہیں, اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہے, اور انہیں کھا بھی اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کی تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا, اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے, اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے, اسلام میں حکم ہے یہ کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے, اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد, یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو. بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے, تحقیق میں پڑھنا ہے, تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو, اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا, بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر, تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا, خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, سب سے پہلے تو والدین ہیں, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی, اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے, بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار, کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے, بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے, بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی, اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو, سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے, ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے, پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. حدیث میں آتا ہے, امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا.
نہ کبھی کسی پہ لان تان کی، نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں، اتنی گندی گندی گالیاں، گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں، مذاق میں ہے. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے.